خونی سڑک ایپیسوڈ 3۔ اس نے بت سے ٹیک لگائے ہوئے انگڑائی ہی لی تھی۔ بت کی دیوار ایک گڑگڑاہٹ سے پیچھے کی طرف ہٹنے لگی تھی۔ وہ چونک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بت کے اندر ایک زینہ نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک اس کا پیر پھسلا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا زینے سے نیچے جا گرا۔ نیچے گرتے ہی دروازہ بند ہو گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی گپ اندھیرا چھا گیا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ کاشف کرا کر اٹھا اور آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن کچھ دکھائی نہ دیا۔ اس کو ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک عجیب سی ناگوار بو محسوس ہوئی، جیسا کہ جمے ہوئے خون سے آتی ہے۔ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں کس گورگ دندے میں پھنس گیا ہوں؟ کہیں ایسا نہ ہو یہاں کے پرسرار واقعات میرے ذہن کو غیر متوازن کر دیں۔ کاشف از خود بڑبڑایا۔ اچانک روشنی کی ایک ننھی سی کرن نظر آئی، جو کہ اس کے بالکل سامنے نظر آ رہی تھی۔ وہ کرن لال رنگ کی تھی، جو بالکل کسی جگنو کی طرح چمکی تھی۔ پھر اس روشنی کا قطر بڑھتا ہی چلا گیا۔ وہ روشنی اتنی بڑی تھی کہ اس کی جگہ ہر چیز بہت صاف اور واضح نظر آنے لگی تھی۔ جو کچھ کاشف کو نظر آیا، اس کو دیکھ کر وہ دہشت زدہ ہو گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ منظر تھا ہی اتنا خوفناک اور ہولناک کہ کاشف کو وہ سارے واقعات تجربات فراموش کرنے پڑے۔ وہ ایک تنگ و تریک کمرہ تھا، جس کی دیواروں پر عجیب و غریب قسم کے جانوروں کی تصویریں لٹکی ہوئی تھیں، جن میں بلی نمایاں تھی اور اشاروں کی زبان میں نہ جانے کیا لکھا تھا۔ اس تنگ و تریک کمرے کے وسط میں سنگ مرمر کے چبوترے پر ایک تابوت رکھا تھا، جس کا ڈھکن کھلا تھا۔ تابوت کے بالکل سرہانے کی جانب ایک حنوط شدہ ممی کی لاش مجسمہ کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس ممی کے پھیلے ہوئے دونوں ہاتھوں میں پتھر کا پتیلا نما کوئی برتن موجود تھا، جو کہ جھکا ہوا تھا۔ اس برتن سے بوند بوند کر کے خون اس تابوت پہ گر رہا تھا۔ تابوت کے چاروں پایوں پر موم بتیاں روشن تھیں۔ موم بتیاں بالکل ویسی ہی تھی جیسی اس نے زگونا کے کمرے میں دیکھی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا، وہ موم بتیاں 4 چھوٹے چھوٹے شمع دانوں میں روشن تھیں۔ کاشف نے آگے بڑھ کر اس تابوت میں جھانکا تو خوف سے اس کی کپ کپی چھوڑنے لگی تھی۔ تابوت کے اندر حنوط شدہ انسانی لاش موجود تھی، جو کہ کسی عورت کی تھی۔ وہ لاش تازہ حنوط کی ہوئی لگتی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس لاش کو ابھی حنوط کیا گیا ہو۔ حنوط ہوئی لاش کا منہ کھلا تھا، جس میں وہ خون قطرہ قطرہ کر کے گر رہا تھا۔ دیکھنے میں وہ منظر نہایت ہی خوفناک تھا۔ خون اس حنوط شدہ لاش کے منہ میں جاتا، خون اس منہ میں گرتا اور پھر نہ جانے کہاں غائب ہو جاتا۔ کاشف حیرت و خوف سے خوفناک منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے سرہانے کھڑی ممی کے حلق سے ایک ڈراؤنی غراہٹ کی آواز بلند ہوئی۔ آواز سنتے ہی اس کے حلق سے چیخ نکلی۔ کاشف نے بھاگنا چاہا، لیکن اس کے پیر جیسے زمین سے چپک گئے ہوں۔ اس ممی نے سر اٹھایا اور مشینی انداز میں کاشف کی جانب گردن گھمائی۔ ہلکی اس کی آنکھیں دیکھ کر اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ وہ آنکھیں اس کو چلتی ہوئی نظر آئی تھیں۔ اس ممی کے لب ہلے۔ کاشف کے کانوں نے کھوکھلی اور غیر انسانی آواز سنی، جسے سن کر وہ تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ تم صرف مر کر یہاں سے نکل سکتے ہو، اسی لیے چپ چاپ اپنے آپ کو بستی کی روحوں کے حوالے کر دو۔ اس کی بات پر اس نے ایک طویل سانس لی اور دل میں سوچا کہ یوں ڈرتے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ مرنا تو ہے، کیوں نہ مقابلہ کر کے مروں؟ شاید بچنے کی کوئی صورت نظر آ جائے۔ زندگی اور موت میرے اللہ کے اختیار میں ہے، تم بدروحوں کے نہیں۔ میری موت ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور زندگی ہے تو کوئی مار نہیں سکتا۔ چنانچہ میں لڑوں گا اور بھاگنے کی کوشش کرتا رہوں گا، کاشف نے سنجیدگی سے کہا۔ جواب میں کاشف کو ایک گرجتا ہوا کہکا سنائی دیا، جس میں تہذیب کا عنصر نمایاں تھا۔ اچانک وہی آواز پھر اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اچھی بات ہے، کوشش کر کے دیکھو۔ یہ سب کیا ہے؟ کاشف نے تابوت کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ جواب میں کچھ لمحے تک خاموشی چھائی رہی اور پھر وہی آواز دوبارہ اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ بتانا تو ضروری نہیں ہے، مگر مرنے والے کی آخری خواہش ضرور پوری کی جاتی ہے، جو کہ اصول ہے۔ وہی کھوکھلی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ہم مصر کے سب سے قدیم دیوتاؤں کے پجاری ہیں۔ ان کی پوجا وہی لوگ کرتے ہیں جو جادو ٹونا اور کالے علم میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دیوی رامونا مصر کی سب سے قدیم ساحرہ تھی۔ وہ قدیم دیوتاؤں کی پجارن تھی اور دیوتاؤں نے اس کو بہت سی قوتیں بخشی تھیں، لیکن رامونا دیوی مصر کے اقتدار پر قابض ہونا چاہتی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ حکومت کرنے کا حق صرف اس کو ہے جو طاقتور ہو، جس کو کبھی موت نہ آئے۔ چنانچہ رامونا دیوتاؤں کے دن رات پرستش کرنے لگی۔ دیوتاؤں نے خوش ہو کر ہمیشہ زندہ رہنے کا راز بتا دیا۔ ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے اس کو نوجوانوں کے خون سے غسل کی ضرورت تھی۔
चनाचे वो मिस्र के नौजवानों को अपने हुस्न जवानी के जाल में फांस कर इनके खून में गुसल करती रही। मिस्र के नौजवानों के पुरस्कार तौर पर गायब हो जाने पर हुकूमत चुकन्ना हो गई और एक रोज़ इसको गुसल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया और फिर रमूना देवी को मिस्र की सबसे ख़तरनाक सज़ा दी गई। मुक़द्दस पानी की मदद से इसका सारा जादू सलब कर लिया गया और इसको ज़िंदा मम्मी बनाकर ताबूत में दफना दिया गया और मुक़द्दस कीड़े इस पर छोड़ दिए गए ताकि वे इस ताबूत से ना निकल सके। लेकिन रमूना के परस्तार बेबस थे। वो लोग वक़्त का इंतज़ार करते रहे। हज़ारों साल गुजर गए, हुकूमतें ख़त्म हो गई, लेकिन मुक़द्दस रमूना देवी की रूह ख़त्म ना हो सकी। फिर 50 साल कबल तुम्हारे मुल्क के आर्कियोलॉजिस्ट मिस्र की कदीम तारीख पर रिसर्च करते हुए रमूना देवी के अहराम तक पहुँच गए और अहराम और रमूना देवी को दुनिया के सामने पेश कर दिया। पूरी दुनिया में तहलका मच गया। इस मुक़द्दस ताबूत को अहराम से निकालकर तुम्हारे मुल्क लाया गया, जहाँ रमूना के वो परस्तार जो सदियों से रमूना के बाहर आने का इंतज़ार कर रहे थे, इनमें इस खबर से तहलका मच गया। रमूना के परस्तारों ने अपनी जान पर खेल कर ताबूत को चुराया और यहाँ इस इलाके में लाया गया। परस्तार और घर वाले अपनी जानों पर खेल कर मुक़द्दस रमूना के लिए नौजवानों के खून का इंतज़ाम करते रहे और फिर एक रोज़ ताउन की बीमारी फैली और सब लोग मारे गए। लेकिन मुक़द्दस रमूना ने इनकी रूहों को मरने न दिया और रमूना के परस्तार अपना काम करते रहे और आज तुम वो आखिरी इंसान हो जिसके खून से रमूना की मम्मी का गुसल होगा और वो जिंदा हो जाएगी, कभी ना मरने के लिए। इतना सुनना था, काशिफ कांप गया। वो सोच ही रहा था कि वो क्या करे। इसने देखा कि बहुत से ढांचे और वह बूढ़ा काशिफ को तहखाने के अंदर आते हुए दिखाई दिए। वो शैतान बूढ़ा सबसे आगे था। नौजवान, आखिर तुम मिल ही गए, बूढ़ा सफाकी से मुस्कुराता हुआ बोला। तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने मिन्नत करते हुए कहा। अरे नौजवान, बहादुर बनो, अभी तो कह रहे थे तुम अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ोगे, बूढ़े ने तंज़िया लहजे में कहा। इसने कोई जवाब न दिया। बाहर जाने का रास्ता कोई ना था। जो रास्ता था, इस पर वो शैतानी ढांचे मौजूद थे। काशिफ ने इधर उधर देखा तो इसको कुछ समझ न आया कि वो क्या करे। मौत को इतना करीब देखकर इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसके आंसू देखकर बूढ़ा हंसकर बोला, नौजवान, मर्द होकर रोते हो? मैंने तो सुना था मुसलमान कभी नहीं रोता। वो हर हाल में अपने पालने वाले का शुक्र अदा करता है। मगर तुम घबराओ मत, मौत तुमको आराम से मिलेगी, इस लड़की की तरह अजियत वाली नहीं। काशिफ ने सुना तो वो कांप गया। इसने अब तक अल्लाह से मदद मांगी ही नहीं थी। वो तो हर जगह मदद करने वाला है। चनाचे इसने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू कर दी। जैसे जैसे वो तिलावत करता जाता, वैसे वैसे इसके दिल को तक़वियत मिलती जाती थी। कलाम अल्लाह से ये हुआ, इसका डर खुद ब खुद ख़त्म हो गया। इसको यकीन हो गया कि अगर मेरी मौत है तो कोई बचा नहीं सकता, ज़िंदगी है तो कोई मार नहीं सकता। इसने इधर उधर देखा। इसकी नज़रें क्षमादानों पर पड़ी जिनमें मोमबत्तियां रोशन थी। इसने आगे बढ़कर एक क्षमादान को उठा लिया। जैसे ही इसने क्षमादान को उठाया तो इससे पहली बार इस बूढ़े की मनहूस आंखों में खौफ नजर आया। चाचा छोड़ दो इस मुकद्दस क्षमा को, बूढ़ा खौफ सदा लहजे में बोला। काशिफ को समझ नहीं आया कि इस क्षमा की क्या वैल्यू है जो इसको छूते ही बूढ़ा इस कदर खौफ सदा नजर आ रहा है। मुझे जाने दो, वगरना मैं इस क्षमा को तोड़ दूंगा, काशिफ ने धमकी देते हुए जवाब दिया। इसने क्षमा को इस तरह उठाया जैसे तोड़ डालेगा। नहीं, ये तोड़ना मत, वरना सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। रमूना देवी जिंदा नहीं हो सकेगी, बूढ़े ने बदस्तूर खौफसदा लहजे में काशिफ से कहा। ठीक है, फिर मुझे जाने दो। नहीं, जाने का ख्याल दिल से निकाल दो। नौजवान, इतना कहकर बूढ़ा चलाते हुए अपने ढांचों से बोला, छीन लो ये मुकद्दस क्षमा रमूना के परस्तारो। ये देखकर काशिफ बुखला गया। इससे पहले कि वो कुछ करता, ढांचों ने आगे बढ़कर इसे पकड़ लिया। ढांचों ने जैसे इसको पकड़ा, इसके हलक से चीख निकली, साथ इसकी गर्दन का जख्म खुल गया और खून निकलने लगा था, जो टपकता हुआ सीधा रमूना देवी के मुंह के खुले हुए दाने में जा गिरा था। खून जैसे ही मम्मी के खुले दाने पर गिरा, बेजान मम्मी में हल्की सी हरकत पैदा हुई जिसे कोई ना देख सका। अचानक ढांचों ने काशिफ को धक्का दिया। धक्का लगते ही इसके हलक से चीख निकली और इसके हाथ से क्षमा छूट गई। क्षमा के नीचे गिरते ही आग भड़क उठी। आग भड़कते ही इसने बूढ़े की आंखों में खौफ देखा, एक ऐसा जमूद जो कि कामयाबी के करीब के आने के बाद नाकामी मिलने पर होता है। तहखाने की मदूद फजा गैर इंसानी चीखों से गूंज उठी थी। बूढ़े के हलक से भी चीखें निकलने लगी थी। साथ ही साथ ढांचों में भी आग भड़क उठी। आग ने इस मनहूस बूढ़े को भी ना बख्शा था। वो मम्मी जो सर झुकाए खड़ी थी, आग के शोलों से भी महफूज ना रही। काशिफ मौका जानकर भाग खड़ा हुआ। भागते हुए उसने सिर्फ इतना देखा कि आग के भड़कते हुए शोलों में वो बूढ़ा मुर्गे बिस्मल की तरह नाच रहा है और ढांचे टूट टूट कर गिर रहे हैं। आग बहुत बढ़ चुकी थी। बाहर निकलते काशिफ भागने लगा। इसका रुख अपनी गाड़ी की जानिब था। गाड़ी इसी हालत में सड़क पर खड़ी थी। इसने गाड़ी में बैठने में देर नहीं लगाई थी। इसने अल्लाह का नाम लेकर गाड़ी की चाबी घुमाई तो थोड़ी ही मेहनत के बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई।
یہ چیز کاشف کے لیے باعث حیرت تھی کہ جب گاڑی رکی تو اس میں فیول میٹر 0 شو کر رہا تھا۔ اب فیول اتنی مقدار بتا رہا تھا کہ وہ بآسانی اپنے گھر تک پہنچ سکتا تھا۔ ہو نہ ہو یہ انہی قوتوں کا کرشمہ تھا جو ہر گزرنے والی گاڑی کو اسی طرح روکا کرتے تھے۔ اس نے دل میں شکر ادا کیا کہ ان شیطانی قوتوں سے اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ کاشف نے کار واپس ہی اپنے گھر کی جانب گما لی تھی۔ سارے واقعات جیسے اس کے ذہن میں کسی فلم کی طرح گھوم رہے تھے جن سے وہ دوچار ہوا تھا۔ آگ کے بلند شعلے اس کو دور سے ہی دکھائی دے رہے تھے۔ کاشف دل ہی دل میں اپنے پروردگار کا شکر ادا کر رہا تھا کہ جس نے اس کی جان کی حفاظت فرمائی۔ بڑھتی ہوئی آگ ہر شے کو جلا کر خاکستر کر چکی تھی۔ اس نے وہاں سے نکلنے میں بے حد تیزی کی۔ اسے خوشی تھی کہ یہ سڑک شیطانی قوتوں سے پاک ہو چکی ہے۔ شاید یہ اس کی بھول تھی۔ کار تھوڑی ہی آگے گئی تھی کہ اس کو سڑک کے وسط میں کھڑا کوئی نظر آیا۔ کاشف اس کو دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے فوراً ہی کار روک دی۔ جیسے ہی نوار نزدیک آیا کاشف نے اس کو پہچاننے میں دیر نہیں کی تھی۔ وہ زخمی حالت میں موجود صدف تھی جو زخمی تھی۔ صدف کی حالت قابل رحم تھی۔ اس کی حالت خود بھی اتنی اچھی نہ تھی لیکن اس نے پھر بھی اس کے لیے کار کو روک لیا اور دروازہ کھول دیا۔ صدف نے چند لمحے تک کاشف کو دیکھا اور پھر تنویمی انداز میں چلتی ہوئی کار میں بیٹھ گئی۔ کار چل پڑی تھی۔ کاشف نے محسوس کیا کہ صدف کو ہسپتال کی ضرورت ہے۔ ہم ہسپتال جا رہے ہیں تاکہ تم کو طبی امداد مل سکے، پھر تم اپنے گھر والوں کو بلا لینا۔ صدف نے سارا لایا اور باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے صدف کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت دیکھی تھی، عجیب سی درندگی تھی۔ ایسی درندگی جنگلی جانوروں کی آنکھوں میں پائی جاتی تھی۔ اچانک کاشف کار میں لگے بیک ویب مرر کی طرف دیکھ کر چونک پڑا۔ بیک ویب مرر کا رخ صدف کی جانب تھا لیکن اس میں صدف کا عکس کہیں نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ کاشف نے خوف زدہ نظروں سے صدف کی جانب دیکھا۔ اسی پل کار رک گئی۔ کاشف نے دیکھا صدف کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ پھیل چکی ہے۔ رمونا کا جسم تو ختم ہو گیا مگر اس کی روح زندہ ہے جو اب اس جسم میں موجود ہے، صدف نے زہریلی مسکراہٹ سے کہا تھا۔ کاشف نے یہ سنا تو اس کے الگ سے چیخ نکل گئی۔ صدف کے زخمی ہاتھ اس کی گردن کی جانب بڑھ رہے تھے۔ دوسرے دن پولیس نے کاشف کو اس حالت میں پایا کہ اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا تھا اور حلق پھاڑ پھاڑ کر چلا رہا تھا۔ آنکھوں میں خوف اور جمود طاری تھا۔ کار میں صدف بے ہوش حالت میں پائی گئی تھی اور اس کی حالت تشویشناک تھی، چنانچہ اس کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ صدف کے روح میں رمونا اس دنیا میں واپس آ چکی تھی، بربادی اور تباہی پھیلانے۔